تو جناب صنعتوں کے لیے تو حکومت نے بجلی کی قیمت جو ہے فی یونٹ 4.04 روپے کم کر دی، لیکن شہباز شریف صاحب کی اس فیاضی کا جو اثر ہے وہ بلکہ جو اس کی قیمت ہے وہ عام صارف کو، عام پاکستانی کو، مجھے اور آپ کو جو ہے چکانی پڑے گی۔ حکومت نے جو ہے گزشتہ چند دنوں میں 2 بڑے فیصلے کیے ہیں، اور ان دونوں فیصلوں کی وجہ سے جو ہے مہنگی بجلی جو ہے گھریلو صارفین کے لیے مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ پہلا فیصلہ جناب، بجلی کے جو میٹرز ہیں اس پہ فکس چارجز، اور وہ کم از کم 200 روپے سے لے کے 675 روپے تک ہیں، ڈیپینڈنگ کہ آپ کا جو ہے وہ لوڈ کتنا ہے، کتنا کلو واٹ کا آپ کا کنیکشن ہے۔ اور سے حکومت کو یہ تخمینہ لگا رہی کہ جی ہم کوئی 130 سے 135 ارب روپے جو ہیں ہم ریز کریں گے۔ اس میں سے بقول حکومت کے کہ 101 ارب روپے کی تو جو سبسڈی جو انہوں نے کم کی انڈسٹری کے لیے پیسے، وہ وہاں پر جو ہے اس کو بیلنس کر دیں گے، وہاں وہ پیسے چلے جائیں گے۔ باقی جو 30 ارب روپے بچیں گے اس سے جو 300 یونٹ بجلی کم استعمال کرتے، 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کو جو ہے بات ہو رہی ہے کہ کچھ سبسیڈائز کیا جائے گا، ان کی بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، لوگوں کو اس پہ ابھی تک اعتبار نہیں ہے کیونکہ ڈائریکشن کچھ اور جا رہی ہے۔ دوسرا جو بڑا فیصلہ کیا ہے وہ، جس پہ ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی بہت زیادہ شور مچا، وہ یہ ہے کہ جی جو لوگ شمسی توانائی استعمال کر رہے تھے، سولر پینل جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے لگوائے تھے، ان کا انہوں نے جو ہے نیٹ میٹرنگ کا جو قانون ہے وہ تبدیل کر دیا۔ پے بیک جو کیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے ان سے بجلی، ان کے ریٹس میں جو ہے قیمتوں میں کمی کر دی، اس پر بھی بہت شور ہے۔ اور لوگ سوال کریں کہ جی حکومت کے وعدوں کا، حکومت کی پالیسیز کے اوپر کون جو ہے کتنا اعتبار کرے۔ یعنی کہ نیپرا نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتی ہے، حکومت نے وہی کیا، پاور ڈویژن نے جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ اصلاحات لے کر آتے، انہوں نے جو سارا بوجھ ہے وہ کنزیومرز کے اوپر ڈال دیا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، اسد علی شاہ صاحب، دونوں ہی جو ہیں معاشی کہتے ہیں نا کہ امور پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پبلک پالیسی کے جو امور ہیں ان پر بھی ان کی بڑی جو ہے گرفت ہے۔ میں دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زبیر صاحب، آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں، فکس چارجز سے بلکہ بات شروع کریں کہ کیا ضرورت پیش آئی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ 101 بلین روپے کی جو ہے سبسڈی، وہ جو ہے ان کو سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے انڈسٹریلسٹ کو، اور اس کے بدلے جو 135 ارب روپے جو ہے ریز کیے جائیں گے فکس چارجز کی مد کے اندر۔ اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی 101 کمپنسیٹ ہو جائیں گے، اور مزید 30 بلین روپے خرچ ہوں گے جو 300 میٹر سے، کہتے ہیں 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہوں گے، ان کو سبسڈی دینے کے لیے۔ تو کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کا؟ واقعی یہ اسٹیپ رائٹ ڈائریکشن میں ہے؟ اچھا، اس سے پہلے بھی ایک تیسرا انسیڈنٹ بھی ہے ان دو کے علاوہ۔ اچھا 1.3 ٹریلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، اور بڑا جوش اور جذبے سے اعلان کیا گیا کہ جی ہم نے سرکولر ڈیٹ کا جو اتنی بڑی بیماری ہے اس میں سے 1.3 جی، اور ٹریلین وہ بڑھ جو گیا ہے دوبارہ، 75 بلین دوبارہ وہ بڑھ گیا ہم نے وہ۔ ختم کر دیا ہے۔ وہ بھی عام صارفین کے اوپر ڈال دیا گیا کہ بینک سے ادھار لیے گئے پیسے، اور بینک کو 6 سال میں جو واپس پے کیا جائے گا وہ عام پاکستانی گھریلو پاکستانی کے بجلی کے بل میں لگ کے آئے گا۔ تو یہ تین اگر آپ دیکھیں اس کی تسلسل ہے۔ 4 روپے 4 پیسے جب کم کیا وزیر اعظم نے، جب اعلان کیا تو تمام انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کو بٹھا کے یہ بڑی زبردست خوشخبری ہے، اس دن یہ نہیں بتایا کہ اس کی فائنینسنگ کہاں سے ہوگی۔ مطلب جو زیادتی کے پورا پیکج اناؤنس کرتے ہیں اس کی فائنینسنگ کو 2 ہفتے کے بعد آ رہا ہے کہ جی یہ تو عام گھریلو صارفین کو پے کرنا پڑے گا، ان کے بجلی کے بل میں لگ کے آئے گا۔ ایک تو یہ بالکل ایک سب سے زیادہ خراب چیز ہے۔ ایک تو پاکستان میں کوئی سٹیزن، کوئی رائٹس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ برسلز میں یا لندن میں ہوتا تو وہاں ملین معاش ہوتی ہے اور دوسرے دن حکومت کو واپس لینا پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ریپرزینٹ کرتا ہی نہیں ہے، اور بیچارے جو عام لوگ ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، ان کے بجلی کے بلوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے بار بار۔ اور یہ تیسرا جو ہے یہ سولر کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اگین پوائنٹ جو اس میں سب سے بڑا جو عامر بات ہے اس کریڈیبلٹی۔ وہ کہتے ہیں جی فیصلہ تو کبھی بھی ریویو ہو سکتا ہے، تو پھر کنسسٹنسی اور پالیسی کہتے ہیں کس چیز کو؟ جب 7 سال کا نیپرا لائسنس ایشو کر رہا تھا اور یہ مختلف اوقات میں لوگوں نے لگایا ہے، اب امیجن کریں کسی نے 3 مہینے پہلے لگایا تو اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر اگلی دفعہ آپ کی کسی بھی چیز سے، کسی بھی فیصلے پر
کون یقین کرے گا کہ آپ کل کو یہ بدل سکتے ہیں؟ اچھا اس کو ذرا ہم بریک کرتے ہیں، اس پہ آتے ہیں، یہ جو سولر پینل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے مطلب بعض ماہرین کہہ رہے ہیں، میری ایک دو لوگوں سے اور بات ہوئی، کہتے ہیں یہ تو فکس میٹر کے جو فکس چارجز ہیں یہ تو بڑا چھوٹا مسئلہ ہے اور یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے کہ اس سے مطلب ہے ایک تو انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا ہے، اور گھریلو صارفین کا کیا ہے، وہ تو مطلب اتنا بڑا بوجھ ان کے بقول 200 سے 675 روپے تک اگر کسی پہ پڑتا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس معاملے پہ؟ نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ چھوٹا معاملہ کیسے ہے، اب میں اس کا کہہ رہا ہوں، امپیکٹ کوٹ میں کر نے رہا نہیں ہوں میں نکالا۔ جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈیشنل کاسٹ تو ہے نا کنزیومر کے اوپر، جی تو آلریڈی کنزیومر دیکھیں اصل میں جو یہ جو مسئلہ ہے ہمارا سیکولر ڈیٹ کا اور ویری ہائی کاسٹ ٹیرف کا، اس کا جو اصل ایشو ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے، اور ہم اس کو مطلب غلط اپروچز سے میرے خیال میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ میرے خیال میں کچھ ڈائریکشنلی کچھ صحیح سٹیپس بھی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بات بھی کرنی چاہیے، لیکن اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ جو پاور پلانٹ کی ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ کوئی 36,000 یا 37,000 انسٹالڈ کیپیسٹی ہم نے بنا دی ہے، اور ہم ہارڈلی جو ہے 20-22,000 جو ہے یونٹس پیک میں میگا استعمال واٹس کرتے ہیں جو ہے نا جی ہاں بیچتے ہیں، ہاں تو اس کی وجہ سے یہ جو 2.5 ٹریلین یا 2.3 ٹریلین کی جو فکس چارجز ہیں نا وہ ادا کرنی پڑتی ہیں، جس کے جو اگر آپ کنزمپشن بڑھائیں، اگر آپ بجلی تھوڑی سستی کریں تو شاید شروع میں آپ کو ڈیفیسٹ ہو، لیکن آپ کا والیوم بڑھائیں گے تو آپ کی جو ہے نا یہ ایلوکیٹ ہو جائے گی نا، اس سے اکانومی بھی بہتر ہوگی اور بجلی بھی سستی ہوگی، اور یہ آئی تھنک اس کی ایبزاربشن بھی بہتر ہوگی۔ اصل ایشو جو ہے نا وہ ہے بجائے اس کے کہ ہم ٹھیک ہے انڈسٹری کو جو بینیفٹ دیا ہے میرے خیال میں وہ اچھی بات ہے، انڈسٹری کو ابھی بھی اور کم کرنا چاہیے اگر ہم اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹو بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو جو ہے نا بجائے اس کے کہ آپ اس کو پھر آپ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ریکوری آپ جو ہے فکس چارجز ڈال جناب، کے یہ سولر کے انسینٹیوز۔ کنزمپشن بڑھانے کی جگہ یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں، اور یہی بات جو زبیر صاحب جو ایشو ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ بلب مزید بجھا کے رکھا کریں گے، مزید جو گھریلو صارفین ابھی بھی بہت احتیاط سے بجلی استعمال کرتے ہیں، تو مسئلہ تو پھر بھی حل نہیں ہوگا ان کا کہ یہ ٹھیک ہے سولر پینل کو ڈسکریج کر رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف یہ کام کر رہے ہیں، تو جو حاصل نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ یہ تو پھر اسی ہم گرداب میں پھنسے رہیں گے جس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بڑی فیسنیٹنگ چیز ہے کہ پاکستان کی پالیسی میکرز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں عوام کا تو کوئی تعلق نہیں۔ 2013 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو پیپلز پارٹی کو اس لیے مار پڑی تھی کہ 18 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور ہمارے پاس جو ابھی اسد بات کر رہے تھے ہمارے پاس اتنی بجلی نہیں تھی جتنی ڈیمانڈ تھی، سو ہم نے اس کے بعد 2013 کے بعد اتنی بجلی لگا لی کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سرپلس بجلی ہے۔ اب یہ کتنی فیسنیٹنگ بات ہے۔ اب عوام تو ظاہر ہے یہ پوچھنے میں حق بجانے میں ہے کہ بھائی پہلے سے پالیسی میکرز آپ یہ فیصلہ تو کر لیں، کبھی آپ اس چیز کی ہمیں سزا دیتے ہیں کہ یہ بجلی کم ہے اور پھر اس چیز کی سزا دیتے ہیں کہ بجلی بہت زیادہ ہے اور ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ میں اتنے پیسے دینے، ٹریلینز آف روپیز دینے پڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو پھر بھی کنونس کرنے میں آسانی ہو اگر حکومت جو فیصلے کرنے والی ہے وہ اپنی طرف سے بھی کچھ دکھائے کہ دیکھیں جی یہ ایفرٹ ہم نے کیا، ہم نے ٹرانسمیشن لاسز اتنے کم کر دی ہیں، ہماری ریکوریز اتنی بڑھ گئی ہیں، ہماری اتنی ایفیشنسی بڑھ گئی ہے، اتنی مینجمنٹ سکلز ہم نے امپروو کر دی ہیں۔ بھائی آپ کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے ایک سال میں بھی اگر آپ موازنہ کریں کہ ہمارے کیا ٹرانسمیشن لاسز بڑھے ہیں یا کم ہوئے، بڑھے ہیں، سو وائی شوڈ پیپل بی آسکڈ ٹو پے فار دی انفیشنسی اور انکمپیٹنس آف ایگزیکٹلی فیصلہ صاحب جو غلطیاں کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ۔ درست۔ اچھا مجھے وہ جو اسد علی شاہ صاحب نے بات کی کہ مطلب پرابلم فکس نہیں کرتے، ان کی بڑی اچھی ایکس پہ پوسٹ بھی تھی، اگر اجازت دیں اسد صاحب میں آپ ہی کی پوسٹ کو جو ہے کوٹ کر دوں۔ آپ نے لکھا اپنی پوسٹ پہ کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو میک اے پالیسی مسٹیک کوائٹلی، اور اس کے بعد انسٹیڈ آف فکسنگ دا گرڈ وی آر فکسنگ دا کنزیومر۔ تو مجھے لگتا ہے بالکل بڑا حسب حال ہے کہ گرڈ تو واقعی جو بھی زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے مطلب ان چیزوں کو تو بالکل فکس نہیں کیا، وہ تو ویسے ہی مطلب گردشی قرضہ کم کیا، قرضہ لے کے وہ دوبارہ بڑھ گیا 75 ارب
ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بیماری کا علاج تو کرنے میں ناکام ہیں, اور وہی لوگ جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہے وہی جو ہے دوائے درد دل بیچ رہے ہیں آج. جی جی بالکل میں نے یہی بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سولر کی پالیسی تھی سولرائزیشن کی, اور خود میں نے منسٹر کی اسپیچ بھی سنی اور انہوں نے کریڈٹ بھی لیا کہ یہ ہم نے 2017 میں یا 2015 میں سٹارٹ کیا تھا نیٹ میٹرنگ کا, جس سے تقریباً 7,000 میگا واٹ جو ہے نا بجلی پیدا کر رہے ہیں سولر میں جو لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے, اور یہ بڑی تیزی سے ہو رہا تھا. تو اب ایک چیز آپ نے اچھی کی, اس سے سولر انرجی جنریٹ ہوئی. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ بجلی جو ہے گورنمنٹ لگاتی تو وہ کتنی کاسٹ پڑتی, وہ ٹھیک ٹھاک زیادہ پڑتی نا, اس پہ اور کیپیسٹی پرائز آتی. تو ایک طرح سے پھر آپ کا فیول آپ سولر سے تو کرتے نہیں, آپ گیس سے کرتے یا آپ تھرمل کرتے, تو وہ آپ کی امپورٹڈ انرجی جو ہے سیونگز ہوئی ہے آپ کی. جی اب ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز میں چاہوں گا کہ دیکھیں یہ والا اسٹیپ پارٹلی ڈائریکشنلی درست ہے, کہ اس میں یہ بات صحیح ہے کہ کافی کچھ لوگ جو ہے نا یہ لوکریٹو بھی ہو گیا تھا سولر, جنہوں نے جو نیٹ اتنی جنریشن کر رہے تھے کہ ظاہر ہے 6-7 روپے یا 8 روپے کاسٹ پڑتی ہے, 6 روپے پڑتی ہے, اور اگر آپ 26 روپے پہ بیچ رہے ہیں تو وہ اوبویسلی اس میں کافی زیادہ لوکریٹو ہو گیا تھا کیونکہ کاسٹ کم ہو گئی تھی. جی. تو میرے خیال میں اگر ایڈجسٹمنٹ کچھ ماڈریشن میں کرتے ہی ہے تو تو, بہتر ہوتا. اور پلس اس کا بینیفٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنزیومر کو پاس آن کریں گے. اب یہ دیکھیں اس میں ٹوٹل جو میرے حساب سے کوئی 150 ارب روپے یا 200 ارب روپے کے بیچ میں اس وقت کی سیونگ ہوگی, جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھیں نا یہ تقریباً 4 لاکھ کنزیومر ہیں جو سولر جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے, اور ٹوٹل جو کنزیومر ہیں وہ 37 ملین ہے. تو یہ مطلب 1% بھی نہیں بنتے, یہ بات صحیح ہے. تو اس لیکن کا جو ہے وہ بات ان یہ کو ہے, پاس کریں گے. لیکن ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے صاحب, اور میں وہ چاہوں گا زبیر صاحب اس پہ رسپونڈ کریں کہ حکومت جو, اچھا آپ اگر مکمل کر لیں اپنا خیال. میں مکمل میں یہ بات کر رہا ہوں جی کہ اگر یہ دیکھیں یہ 150 ارب روپے جو ہے نا وہ کوئی اوور آل گورنمنٹ کے اس میں اتنا امپیکٹ نہیں کرتا, لیکن چلیں یا 200 ارب روپے کی سیونگ ہے. اب اگر آپ اس کو بجائے اس کے کہ 26 روپے جو پرائس ایکسپورٹ کی پرائس تھی, اس کو آپ 8 روپے پہ سیلز ٹیکس وغیرہ کی نیٹ آف کر کے 11 روپے بھی نہیں, یہ کوئی 8.5-9 روپے بنتی ہے. اگر اس کو میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے ریگولیشنز پروپوز کی تھی تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اس پہ آبجیکشنز آئی ہیں, نیپرا کوئی بیچ کا فیصلہ کرے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ 15-16 روپے یا بیچ کا کچھ کرتے نا تو پھر غالباً بھی یہ اتنا بات بنتی تھی, شور نہ مچتا. اچھا لیکن زبیر اتنا صاحب شور نہیں مچتا. ایک بڑا سوال اچھا آتا ہے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ جی نیپرا جو ہے اس نے جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی اس سے بھی زیادہ کر دیا انہوں نے. جی جو ایگزسٹنگ کانٹریکٹس ہیں اس کو بھی جو ہے نیٹ میٹرنگ کی جگہ نیٹ بلنگ کر دی. نیٹ بلنگ اور کر نیٹ بلنگ کو ٹیکنیکلی اس سے تھوڑا سا اور ٹیرف ریڈیوس ہو جاتا ہے ایگزسٹنگ کانٹریکٹس کا, جس کا آئی انڈرسٹینڈ میں میں کہیں سمجھ گیا. پڑھا اچھا کہ مجھے پرائم منسٹر نے بھی نوٹس کیا. اجازت دیں زبیر صاحب, ایک جو جی بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ حکومت کے وعدوں کی, حکومت کی سوورن گارنٹیز کی کیا حیثیت رہ گئی کہ آپ جو ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی اس چیز پہ سرمایہ کاری کریں, پھر یکدم یکلخت آپ پالیسی بدل دیتے ہیں. اور یہ بات آپ آئی پی پی سے شروع کریں نا کہ آئی پی پی کو ظاہر خود تو آ کے انہوں نے معاہدے نہیں کیے تھے, حکومت لے کر آئی تھی, یہی پیپلز پارٹی, یہی نون لیگ لے کر آئی تھی ان کو, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے مطلب ہے کہ جب سرمایہ کاری کرتی تو آپ نے کہا نہیں جی اب ہم بجلی کی قیمت کم کریں. تو حیثیت کیا رہے گی جو آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں سرمایہ کاری دنیا بھر سے, جب آپ اتنا تبدیل کریں گے تو کون ڈومیسٹک جو انویسٹر ہے وہ کہاں یقین کرے گا اور فورن انویسٹر کہاں کرے گا. جی فورن انویسٹر تو آ ہی نہیں رہا نا, یہ تو مطلب اوور آل نہیں آ رہا, صرف انرجی سیکٹر کی بات نہیں ہے, اوور آل نہیں آ رہا. جی وچ مینس کہ ہماری جو ابیلٹی ٹو اٹریکٹ ہے اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں, اور ایک میجر فیکٹر از دی انکنسسٹنسی آف ہر پالیسیز. کہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی جب آپ کی کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہوگی, وہ کسی بھی شعبے میں ہوں, اب فرٹیلائزر پلانٹ کو لگانے کے لیے آ رہا ہوگا تو وہ یہ سولر پالیسی یا آپ کی انرجی پالیسی کو دیکھے گا کہ حکومت نے کیا ایک کنسسٹنسی رکھی ہے. جس طرح ابھی اسد کہہ رہے تھے کہ یہ اگر آپ نے چینج بھی کرنا تھا
تو آپ نے جب ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں تو آپ یہ شو کرتے ہیں یور ابیلٹی کہ وی ڈو انڈرسٹینڈ آپ کا پین, وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے 7 سال کا سمجھ کے کیا ہے, اور خاص طور پر وہ جو 6 مہینے پہلے جس نے انویسٹمنٹ کی ہے 30 لاکھ روپے کی, وہ بیچارہ کہاں جائے گا. سو اگر آپ اس کو فیس آؤٹ کر سکتے تھے, بڑے آسان طریقے سے فیس آؤٹ کر سکتے تھے, وچ از آلسو میکنگ کلیئر. دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے, ہمارا جو انرجی کا پورا پاور سیٹ اپ ہے وہ اتنا ڈس فنکشنل ہے, اتنا خراب ہے کہ یہ دس از ناٹ دا لاسٹ آف اٹ دیٹ گورنمنٹ از کمنگ اپ. میں نے ابھی ہم نے 3 چیزوں کی بات کی نا, کہ سرکولر ڈیٹ پاس آن کر دیا حکومت بینک سے وہ لے کے, آپ نے پھر وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے 4 روپے وہ کم کی اور وہ عوام پر لاد دیا. سو وی ڈونٹ ایون نو واٹ دا گورنمنٹ از کمنگ اپ, بیکاز دی پرابلم ریمینز. اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے, آپ ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو ایفیشینٹ نہیں بنائیں گے, تو مجھے کیا پتا کہ اگلے 1 سال کے بعد یہ اور زیادہ بدحال ہو جائے اور اس کی پھر اور زیادہ سزا ایگزسٹنگ جو کنزیومرز ہیں اس کو مل رہی ہوگی. اچھا آخری 1 منٹ ہے, میں چاہوں گا اسد صاحب ذرا سا مختصر کے سوال بہت پیچیدہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پاور سیکٹر ریفارم بڑا ایلوسو رہے ہیں, ہو کے نہیں دے رہے. مطلب ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ہم کریں گے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, مجھے یاد ہے شبلی فراز اتنا موٹا دستہ لے کے گھومتے تھے کہ جی یہ مسئلہ ہے تو پاور سیکٹر کے ساتھ کچھ ہوا نہیں. جی دیکھیں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے نا پاکستان کے ساتھ, یہ ساری گورنمنٹ کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم یہ جو انفارچونیٹلی ڈونرز کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں نا آئی ایم ایف کے, وہ صرف آپ کو کہتے ہیں بکس بیلنس کرو, فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کرو, اپنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرو, اور کوئی کمپیٹیٹیونیس کی طرف جو ہے نا اس طرح کے بولڈ ریفارمز جو ہے نا وہ کرنے ہی نہیں آپ کو دیتے, نہ ہی آپ سوچتے ہیں, نہ ہی ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ لاجیکل بات ہے, بجلی کا ہو یا ٹیکس کا ہو, ٹیکس میں بھی وہی چیز ہے نا. آپ اگر دیکھیں آپ کا بہت بڑا سیکٹر انفارمل سیکٹر ہے جو ٹیکس پے ہی نہیں کرتا. اچھا وہ اس لیے نہیں پے کرتا کہ اگر آپ پے کریں گے تو آپ وائبل ہو جاتے ہیں. 50-60% اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکس پے کریں, 16-18% آپ سیلز ٹیکس پے کریں, تو آپ کا بزنس چل ہی نہیں سکتا, اس لیے کوئی انویسٹر نہیں آتا. تو آپ اس کو ٹیکس ریٹ کو 19 پکڑتے رہتے ہیں, وہ بھی انفارمیلٹی کی طرف چلے جا رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بزنس بڑھائیں, آپ اس کو شرنک کر رہے ہیں اور ریٹ بڑھاتے جاتے ہیں. اور بجلی میں بھی آپ بلند ٹیکسز جو ہیں وہ یقیناً علاج نہیں ہے.